فليعلم العالم أننا شيعة مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فليسمع العالم أننا بريئون من كل من لم يواليك يا علي يا علي يا علي يا علي. علي 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 يا مولاي، علي 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 يا مولاي. المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وإطرته الطيبين الطاهرين الأئمة الحداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات. غیبت امام اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، اور ابھی تک پہلے تو یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ غیبت امام کا مطلب کیا ہے، کیونکہ خود مسئلہ غیبت کے بارے میں ہمارے یہاں خاصی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور پھر اسی غیبت کے سلسلے میں ایک بلکہ دو ذمہ داریوں کا بیان ہو چکا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ شاید بعض صاحبان ایمان اس جانب متوجہ نہ ہوئے ہوں، لیکن خیر، جب آخری دو مجالس میں موضوع کو سمیٹا جائے گا تو اس وقت خلاصتاً بیان کر دیا جائے گا ان تمام ذمہ داریوں کو، اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ گزشتہ 5 دن کی مجالس میں اس عنوان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ جیسا کہ مجلس سے پہلے برادر محترم جناب آفتاب صاحب نے اعلان کیا کہ پرسوں یعنی اتوار کے دن شام کے 6 بجے سوال و جواب کا ایک سیشن ہونے والا ہے، تو ان مجالس کے دوران بہت سے ایسے مسئلے کہ جن کے بارے میں لوگوں نے مجلس کے فوراً بعد کوئی سوال کیا، تو زیادہ تر ان تمام جوابات کو انشاءاللہ اسی سیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ مجالس جن کا وقت محدود ہے، کہنے کو ابھی بہت سی باتیں ہیں، یہ وقت ان سوالات کے جواب میں صرف نہ ہو۔ لیکن پھر بھی 2 سوال ایسے ہیں کہ جن کا بہت ہی مختصر جواب مجلس کے ابتدا میں دیتا ہوا میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ روایتوں میں کئی مقامات پہ نماز شب کی فضیلت و اہمیت بیان ہوئی، لیکن کل رات کی مجلس میں خاص ہمارے اس زمانے کے امام کی یہ خواہش ہمارے سامنے آئی کہ حتی الامکان اس اہم ترین نماز کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ کار معلوم نہیں ہو پاتا۔ نماز شب کے سلسلے میں پروردگار عالم کا پہلا احسان تو ہم پر یہی کہ اس ایک نماز کو باقی تمام نمازوں سے الگ کر دیا گیا، پوری فقہ کا اصول بدل دیا گیا۔ فقہ کا اصول یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں ہیں
جیسے ہی وقت نماز آ جائے جتنا جلدی پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے، جتنا تاخیر کر کے پڑھیں گے اتنا ثواب کم ہے۔ چاہے نماز کا وقت وسیع ہو، ظہرین کی نماز کا وقت 1 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک ہے، تو اگر قضا ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن 1 بجے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے 2 بجے پڑھی جانے والی نماز میں وہ ثواب نہیں ملے گا، اور جو 2 بجے کا ثواب ہے وہ 4 بجے والی نماز میں نہیں ملے گا، اور اسی طرح تمام نمازوں کا مسئلہ، سوائے نماز شب کے، کہ نماز شب میں اصول الٹا ہو گیا کہ جتنی تاخیر کر کے یہ نماز پڑھی جائے اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ نماز کا وقت آ جاتا ہے آدھی رات کو، ختم ہوتا ہے وقت نماز صبح سے 1 منٹ پہلے۔ اب اگر ہم آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کم، اور اگر نماز صبح سے 15 منٹ پہلے اٹھ کے یہ نماز پڑھ لیں تو ثواب زیادہ، کیونکہ پروردگار عالم عبادتوں کی خاطر ہمیں اتنی زحمت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا کہ ہمارے روزمرہ کے اہم ترین کام متاثر ہو جائیں۔ اسلام میں عیسائیت کی طرح رہبانیت نہیں ہے کہ نماز کی خاطر اپنی رات کی نیند بھی ختم کرو، نہیں، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا تو ہے ہی 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، اور مختصر ترین طریقہ سن لیجئے تاکہ پھر ہم اپنے موضوع پر آ جائیں۔ نماز شب 11 رکعت ہے، 5 نمازیں 2 رکعت کر کے بالکل صبح کے طریقے سے پڑھی جائیں، بالکل جیسے نماز صبح ہے ایسی 5 نمازیں۔ پہلی 4 نمازوں میں نیت ہوگی کہ نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت کی 2 رکعت نماز صبح کے طریقے سے ختم ہو گئی، دوبارہ دوسری نماز صبح کے طریقے سے اسی نیت کے ساتھ وہ ختم ہوئی، تیسری نماز 2 رکعت صبح کے طریقے سے وہ ختم ہو گئی، چوتھی نماز 2 رکعت صبح کے طریقے سے۔ یہ 4 نمازیں ہو گئیں، چاروں کی نیت نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کے بعد 5ویں نماز 2 رکعت بالکل صبح کے طریقے سے، صرف نیت بدل جائے گی، نماز شفا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اور جب یہ 5ویں نماز ختم ہوئی اور 10 رکعت نمازیں ہو گئیں تو پھر اب ایک آخری اور 11ویں رکعت نماز پڑھنا، بالکل اس طرح سے جیسے صبح کی نماز کی دوسری رکعت پڑھی جاتی، صرف نیت یہ ہوگی کہ نماز وتر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت کی، اللہ اکبر کہا، الحمد کا سورہ، قل واللہ کا سورہ، عام نماز کا قنوت، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، یہ مختصر ترین طریقہ ہے نماز شب کا۔ ویسے کتابوں میں بڑا تفصیلی طریقہ بھی لکھا ہے، جو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو نماز تو کیا کہنا، لیکن مختصر ترین کہ نماز بھی ہو جائے، فضیلت بھی مل جائے، سمجھنے میں پریشانی بھی نہ ہو، وہ طریقہ یہی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کل موضوع کے شروع میں ایک بات آئی تھی، اور یہ بات جو کل کے موضوع کے شروع میں آئی ہے یہ ہماری ذمہ داریوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری بننے والی ہے، انشاءاللہ آنے والی 2 مجالس میں سے کسی ایک میں، وہ یہ کہ گھر میں اگر میوزیکل انسٹرومنٹ ہو تو بعض علماء کے نزدیک تو نماز باطل، لیکن آج کل کے مراجع کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہے، لیکن رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ریڈیو، ٹیلی ویژن، VCR، کیسٹ پلیئر وہ بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کی تعریف میں شامل ہے، اور اس کا گھر میں رکھنا بھی کیا اسی خرابی کو لے کے آتا ہے جو کل کی مجلس میں بیان ہوئی؟ یہ کسی نے سوال کیا۔ جی نہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ کا لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس میں ریڈیو نہیں ہے، اس میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، اس میں VCR نہیں، ان کا نام ہے آلات مشترکہ، ایسے انسٹرومنٹ کہ جو حلال اور حرام دونوں میں استعمال ہو سکیں، وہ میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں کہلاتے، اور ان کا گھر میں رکھنا اپنی نیت کے اوپر ہے۔ حلال میں استعمال کی غرض سے ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا VCR ہے تو کوئی گناہ نہیں، حرام میں استعمال کی نیت ہے تو یقیناً گناہ۔
لیکن وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کے جس کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے، اس کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر سے کوئی تعلق نہیں۔ ایون اگر حرام کی نیت سے بھی ان کو گھر میں رکھا جائے تو گناہ تو ہے، لیکن یہ میوزیکل انسٹرومنٹ کی تعریف میں نہیں آئے۔ اس میں وائلن، پیانو، گٹار، ہارمونیم اور اس قسم کے آلات موسیقی ہیں۔ یہ سوال کئی لوگوں نے کیا، پریشانی کے عالم میں کیا، اس لیے میں نے اس کا جواب دیا۔ اور آئیے، جب مومن کی پریشانی کی بات آ گئی تو جابر ابن عبداللہ انصاری کی پریشانی اور مسجد کوفہ میں موجود ان تمام صاحبان ایمان کی پریشانی کا حل بھی پیش کر دیا جائے جو جابر کا خواب سننے کے بعد پریشان ہو گئے۔ جب مولا نے کہا کہ اے جابر، یہ تم نے خواب نہیں دیکھا ہے، یہ تو آخری زمانے کے حالات دیکھیں، اور جب یہ حالات دنیا میں حقیقت بن کے آنے لگیں تو سمجھ لینا کہ اب کسی وقت بھی میرا بیٹا ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اتنا زیادہ تیار ہو کے بیٹھنا کہ صبح اگر گھر سے نکلو تو شام کا بھروسہ نہ کرنا، شام کو گھر میں آؤ تو نیکسٹ مارننگ کا بھروسہ نہ کرنا۔ جب یہ 7 خواب میں دکھائے جانے والے منظر روزمرہ کی زندگی میں نظر آنے لگے، جابر نے کہا کہ مولا اب ذرا وضاحت کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ساری مسجد پوری توجہ کے ساتھ مولا کا کلام سن رہی، کیونکہ مولا نے جب یہ کہا کہ یہ میرے بیٹے کے ظہور کی نشانی، تو جیسا کہ میں نے بار بار ان مجالس میں عرض کیا کہ تمام مومنین، چاہے وہ علی کے زمانے میں ہوں یا چھٹے امام کے زمانے میں ہوں یا 11ویں امام کے زمانے میں، تمام صاحبان ایمان کا ٹاپک ہوتا تھا آخری زمانے کے حالات اور آخری امام کے ظہور کی نشانیاں۔ اب ساری مسجد متوجہ، جو تلاوت قرآن کر رہے تھے، جو دعائیں پڑھ رہے تھے، جو تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ سب قریب آ کے جمع ہو گئے۔ مولا نے کہا سنو جابر، وہ خواب میں جو تم نے پہلا منظر دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت، نفیس، قیمتی، اٹریکٹیو کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکایا گیا، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا کہ جسے چاہیے یہ کپڑا لے جائے اور مل جائے گا، کسی کو کمی نہیں ہوگی۔ لوگ دوڑ کے آتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ کہ دینے والا دے رہا، لینے والے آئے بھی، لیکن پورا کپڑا کسی نے نہیں لیا، ہر ایک ٹکڑے کو کاٹ کے لے گیا، جس کے نتیجے میں وہ کپڑا بھی بدنما اور جو ٹکڑا ہر آدمی کاٹ کے لے گیا وہ بھی اس کے کام نہ آیا۔ تو اے جابر، یہ کپڑا کیا ہے؟ اے جابر، یہ آخری زمانے میں اسلام کی حالت ہو جائے گی۔ یہ جس کپڑے کا تذکرہ ہو رہا، یہ اسلام ہے، وہ اسلام کہ جس کے بارے میں پروردگار کا اعلان ہے کہ میرا دین رضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوں کہ تم اس اسلام کو اپنا ریلیجن اور دین بناؤ، جو چاہے اسلام پہ عمل کرے۔ بارگاہ الہی میں سے ہر ایک کے لیے خوشخبری جو پیغمبر نے اعلان نبوت کے بعد پہلا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ لیکن اے جابر، آخری زمانے میں اسلام کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے، یعنی یہی مسلمان، یہی مومنین، پورے اسلام کو جو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات دلوا سکتا، پورے اسلام کو لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے اسلام میں سے ٹکڑا کاٹ کے لے جائے گا جو ہمیں پسند آ رہا ہو، جو ہمارے فیور کا ہو، جس میں ہمیں فائدہ مل رہا ہو۔ ہمیں وہ اسلام پسند ہے، ہمیں اتنا اسلام پسند ہے، پورا اسلام لینے کو کوئی تیار نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اسلام کا کوئی ایسا حکم جو ہمارے خلاف جا رہا ہو، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹ بن رہا ہو، جو ہمارے رزق حاصل کرنے کے طریقے کو غلط قرار دے رہا ہو، اس اسلام کو لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ بدقسمت اسلام، آخری زمانے میں یہ اسلام کی بدقسمتی ہو جائے گی
کہ ہر آدمی کو وہ اسلام چاہیے کہ جو اسے سوٹ کر رہا ہو, جو اس کے جسم پہ فٹ آ رہا ہو, جو اس کی روٹین لائف کے اندر رکاوٹ نہ بن رہا ہو. چنانچہ دیکھو گے, امام فرما رہے کہ دیکھو گے کہ جب ایک انسان غریب ہے تو وہ بہت زیادہ زکوٰۃ اور خمس پہ زور دیتا کیونکہ اسے ملتا, اور جب اسی کی حالت کو اللہ نے بدل دیا وہ سب سے پہلے اس کو فراموش کر دے گا کیونکہ اب اسے دینا پڑ رہا. تم دیکھو گے کہ جب ایک انسان اولاد کی منزل پر ہے تو وہ بار بار یہ چاہے گا کہ والدین کو یاد دلایا جائے کہ ان کی بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں, لیکن جب ایک انسان بڑھاپے کی منزل پہ پہنچے گا وہی انسان اب اسے حقوق والدین تو یاد رہیں گے, فرائض والدین یاد نہیں رہیں گے. تم دیکھو گے کہ بیوی کو وہ اسلام پسند آ رہا جس میں شوہر کی ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں, مگر وہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جس میں بیوی کی ذمہ داریاں اس کے سامنے بیان کی جا رہی. اور یہی مسئلہ شوہر کے ساتھ, یہاں تک کہ معصوم کا جملہ ہے کہ حالت یہ ہو جائے گی. اور اس کی مزید تشریح جابر کے خواب کے چوتھے یا پانچویں منظر میں بھی ہوئی, لیکن یہاں بھی بتا دوں کہ معصوم کا جملہ کہ یہاں تک کہ جو اسلام کے رہبر ہیں, سب کی بات نہیں کر رہے میرے مولا, جو اسلام کے رہبر ہیں علماء اسلام تک, انہیں بھی یہ بات تو یاد رہے گی کہ قوم کو ان کا کیا حق ادا کرنا, لیکن وہ یہ بھول جائیں گے کہ ان کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کیا ہے. تو جب علماء تک کی یہ حالت ہو جائے گی تو عوام کی حالت کا اندازہ اے جابر تم خود کر سکتے ہو. تو جب آخری زمانہ اسے کہتے ہیں, میرا مولا فرما رہا کہ جب اسلام اتنا بدقسمت ہو جائے کہ ایسے لوگ تو نہ ہو جو ٹوٹلی اسلام کو ریفیوز کریں, ہر آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑی کثیر ہو جائے لیکن پورا اسلام تمہیں کسی کے گھر میں نظر نہ آئے, سمجھ لینا کہ اب آخری زمانہ قریب آ گیا ہے. اور اے جابر, اس کے بعد جو سیکنڈ سین, جو دوسرا منظر تم نے دیکھا وہ کیا تھا کہ بہترین آواز, دو پنجرے جن میں سے پرندوں کے چہچہانے اور سنگنگ کی آواز آ رہی, اور بہترین آواز, پرندے بھی, یہ پنجرے بھی, یہ کیجز بھی انتہائی خوبصورت گولڈ کے بنے ہوئے, آدمی ان کی جانب کھنچتا چلا جائے, اٹریکٹ کریں یہ پنجرے بھی اور وہ آواز بھی. قریب آ کے دیکھا تو پتا چلا کہ خالی پڑے, اس کے اندر ہے کوئی نہیں. تو اے جابر, یہ آخری زمانے میں امانت اور وفا, اسلام کی نگاہ میں یہ دو اہم ترین واجبات ہیں جو ہر مومن کو انجام دینا, ایک وفا اور ایک امانت. بے وفائی اور خیانت یہ دو بدترین گناہ قرار دیے گئے. بے وفائی اور خیانت, دھوکہ دینا, جو آپ پر اعتماد کر رہا وقت آنے پر اسی سی نگاہیں پھیر لینا, جس نے آپ کو کوئی امانت دی اسی کی امانت میں خیانت کر دینا. خصوصیت کے ساتھ میرے مولا کا وہ جملہ, المجالس و امانہ, امانت میں جہاں گولڈ ہے, امانت میں جہاں کیش ہے, میرا مولا کہہ رہا وہیں امانت میں باتیں بھی ہیں کہ آپ نے کسی سے کوئی راز کی بات کہی, اپنا سمجھ کے, دوست سمجھ کے, ساتھی سمجھ کے, یہ بھی امانت ہے. تو میرے مولا نے جابر سے کہا کہ اے جابر, یہ دو پنجرے جو ہیں یہ آخری زمانے میں وفا اور امانت کی حالت ہو جائے گی کہ ہر ایک تعریف تو کرے گا, امانت بہت اچھی چیز ہے, دوسرے کو یاد دلائے گا, امانت کے قصیدے پڑھے جائیں گے, وفا کا تذکرہ کیا جائے گا, لیکن خالی آواز ہی آواز ہوگی. اگر جھانک کے دیکھو تو امانت و وفا کا قصیدہ پڑھنے والے کا سینہ بھی ان دو صفات سے خالی نظر آئے گا. معاشرے میں یہ ماحول تو نہیں بنے گا کہ لوگ کہیں کہ دغا بازی اور غداری بڑی اچھی چیز ہے, بے وفا خیانت بڑی اچھی چیز ہے. ہر آدمی ان دو صفتوں کی تعریف کرے گا لیکن یہ ان کا وجود کہیں نہیں ملے گا. حتیٰ یہ میرے مولا کا اہم ترین جملہ, حتیٰ یہ کہ جب ہمارے ماننے والے بھی ان دو صفتوں سے خالی ہو جائیں کہ جو ان پر بھروسہ کرے اسی سے یہ دغا کریں, جو ان کے پاس امانت رکھوائے اسی کی امانت میں خیانت کریں. سمجھ لینا کہ اے جابر, تمہارے خواب کا دوسرا منظر سامنے آ چکا ہے, اب میرا بیٹا کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتا ہے. اور اے جابر, اس کے بعد
وہ جو تم نے تیسرا منظر دیکھا ہے کہ ایک چر ہے، سبزہ زار ہے، باغ ہے، جس میں کچھ ہیلدی اور صحت مند جانور اور کچھ ویک اور کمزور جانور غلہ چر رہے ہیں، کہ اتنے میں کچھ لوگ آتے ہیں جنہیں دودھ حاصل کرنا ہے، اور خلاف عقل، کامن سینس تو یہ کہ یہ جو ہیلدی جانور جن کے تھن دودھ سے بھرے ان سے دودھ حاصل نہیں کرتے، وہی ویک، وہی کمزور جانور انہی سے دودھ لینے کی کوشش کی جا رہی۔ تو اے جابر، یہ آخری زمانے کے حکمران ہوں گے کہ جن کا طریقہ یہ کہ ایک طرف پیسے والے، دولت والے پیسہ حاصل کر کر کے مالدار سے مالدار ہو رہے ہیں، دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غریب سے غریب ہو رہے ہیں۔ لیکن حکمران جب کبھی ٹیکس لگائیں گے، حکمران جب کبھی پیسہ وصول کریں گے، ان مالداروں کی جانب اشارہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں، ان مالداروں کو ٹچ کرنے کی جرات کسی میں نہیں ہے۔ ہر ذمہ داری، ہر ٹیکس انہی غریبوں پہ آ رہا ہے جو پہلے ہی زمانے کے مارے ہوئے ہیں۔ تو اے جابر، جب حکمران اتنے بددیانت ہو جائیں، جب حکمرانوں کی یہ حالت ہو جائے کہ پیسے والوں سے ڈریں اور غریبوں پہ ظلم کریں، تو سمجھ لینا کہ اب کسی بھی وقت میرا بیٹا ظاہر ہو سکتا ہے، اب صبح و شام کا بھروسہ نہ کرنا۔ اور اے جابر، اس کے بعد میرے مولا نے جو چوتھی چیز یا چوتھے منظر کی تشریح کی، وہ اس اعتبار سے بڑی نازک منزل ہے کہ اگر اسے اسی طرح میں نے بیان کر دیا تو لوگ غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ لیکن پہلے مولا کا جواب۔ چوتھا منظر کیا دیکھا جابر نے؟ چوتھا منظر یہ دیکھا کہ کچھ خوبصورت تالاب ہیں، جیسے سوئمنگ پول، خوبصورت، دور سے آدمی دیکھے اور دوڑ کے ان کی جانب آئے، قریب آ کے جھانک کے دیکھا، یہ تالاب پانی سے خالی۔ تالاب کا اصل مقصد ہے پیاسوں کو پانی دینا، پیاسے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، انہیں پانی کے تالاب نظر آئے، قریب آئے، جھانک کے دیکھا، تالاب خالی ہے، پانی نہیں ہے، کیچڑ ہے، کائی ہے، گھاس پھوس ہے۔ جو اصل مقصد ہے تالاب کا یا کنووں کا کہ پیاسوں کو سیراب کیا جائے، تو اے جابر، یہ آخری زمانے میں ہمارے ماننے والوں میں جو علماء ہیں ان کی حالت ہو جائے گی کہ جب آخری زمانے کے علماء ایسے ہوں کہ ان کا لباس دیکھو، ان کی بات چیت سنو، ان کا انداز خطابت دیکھو تو انتہائی متاثر، لیکن جب قریب جاؤ تو پتا چلے کہ کردار تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، تقویٰ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ جب دو قسم کے عالم ہمارے ماننے والوں میں پیدا ہو جائیں، یا بے عمل یا بے علم، تو سمجھ لینا کہ جابر تمہارا خواب ایک حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہے۔ یعنی ایسے عالم، علم ہے عمل نہیں ہے، علم ہے نالج ہے کیریکٹر نہیں ہے، یا ایسے عالم کہ لباس، چال ڈھال، گفتار سب کچھ تمہیں ایسی نظر آ رہی کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا، لیکن قریب پہنچ کے دیکھا تو پتا چلا کہ علم اس کے پاس نہیں ہے، بس خالی لوگوں کو دھوکہ دینے اور بے وقوف بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس منزل پہ یہ یاد دلا دیا جائے کہ خدا نخواستہ اس حدیث کا یہ مطلب نہ نکالیں کہ جو عالم ہمارے معاشرے میں پہلے ہی مظلوم ہے، پہلے ہی مجبور ہے، پہلے ہی اس پہ ظلم ہو رہا ہے، سوء استفادہ کیا جائے۔ بے شک روایت میں بار بار دونوں پہلو بتائے گئے، پیغمبر نے کتنی ہی مرتبہ کہا کہ یاد رکھو گروہ علماء اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اذا صلاح العالم صلاح العالم و اذا فسد العالم فسد العالم۔ عالم اگر ٹھیک ہو گیا تو عالم یعنی دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے، اور عالم اگر فاسد ہو گیا فسد العالم تو عالم یعنی پوری دنیا تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ پیغمبر کا بار بار یہ کہنا کہ ایک عالم کے مقام کو پہچانو، اگر صحیح عالم ہے، یاد کیجئے وہ جملہ امام موسی کاظم علیہ السلام مسجد النبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک زائر امام سینکڑوں میل دور سے زحمتیں اٹھاتا ہوا خدمت امام میں پہنچا۔ آج کل کی طرح کا سفر نہیں، پرانے زمانے کا سفر، استطاعت اور وسائل نہ تھے، پیدل سفر طے کیا۔ جب خدمت امام میں آیا تو ایک مرتبہ تھکن کی وجہ سے عجیب حالت،
پاؤں میں چھالے پڑ چکے، سر کے بالوں پہ گرد و غبار جمع، چہرے پہ آثار تھکن، جسم کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ بس بے ہوش ہو کے گرنے والا. لیکن جیسے ہی امام کی زیارت کی، ایک ایسی انرجی، ایک ایسی طاقت اس میں آ گئی، ساری تھکن و کمزوری کو بھول گیا. مولا میں کتنا خوش نصیب کہ پروردگار نے مجھے آپ کی زیارت کا موقع عطا کیا. اور وہ زمانہ بھی کتنا خطرناک. ہارون رشید عباسی جس کا آرڈر یہ تھا کہ اگر کسی کا نام علی ہے تو اس کو قتل کر دو، علی نام رکھنا دلیل ہے کہ یہ محب اہل بیت. قتل عام ہوا ہارون کے زمانے میں. تاریخ میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا. ان حالات میں کسی کا امام کے پاس آ کے زیارت کرنا، مولا میں بڑا خوش قسمت. مجھے موقع ملا، زحمتیں بہت ہوئی لیکن یہ موقع تو ملا. امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اتنا بتا تو اتنا خوش کیوں ہے؟ کہا مولا مجھے اتنا بڑا ثواب مل گیا کہ میں آپ کی زیارت کروں. امام نے کہا ایک بات یاد رکھ، تو تو یہاں آ گیا ہے لیکن کچھ اور لوگ تیرے شہر میں ہوں گے جو یہاں آنے کی استطاعت نہیں رکھتے. کہا کہ ہاں مولا، ہمارا سارا شہر آپ کا ماننے والا، ہر ایک تڑپتا ہے کہ جس امام کو مان رہے ہیں اس کی زیارت تو کریں لیکن یہاں تک آنے کی استطاعت نہیں. امام معصوم اب یہ یاد رکھیے، یہ جو اصول آ رہا یہ غیبت میں ہماری ایک ذمہ داری کو بھی طے کر رہا. لیکن بجائے اس کی کہ میں بچوں کی طرح سے یہ پڑھاؤں آپ کو کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اشارے ہو رہے ہیں، ان سب کو جمع کر کے آخر میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن دیکھیے بات وہی، آج ہمارا امام غائب ہے لیکن 7ویں امام جن مومنین کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کا امام غائب تھا، کیونکہ امام مدینے میں ہے، وہ سینکڑوں میل دور. اور خود اس شہر کا آدمی کہہ رہا ہے کہ مولا ہمارے شہر میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام کی زیارت کا موقع ملے، آ نہیں سکتے. حکومت کی سختیاں، پیسے کی کمی، سفر اس زمانے کا اتنا شدید، مولا وہ تڑپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں. میں تو کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ گیا. امام نے کہا جا کے انہیں میرا ایک پیغام دے دو، اگر وہ میری زیارت کرنا چاہتے ہیں اور مجھ تک نہیں پہنچ پا رہے. آج غیبت میں ہمارا مسئلہ یہی، امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں لیکن امام غائب ہے. تو 7واں امام اصول دے رہا کہ مجھ تک آنا چاہتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے تو اپنے شہر کے کسی بھی باعمل عالم کے چہرے کی زیارت کر لیں، انہیں وہ ثواب ملے گا جو ہمارے چہرے کی زیارت کا ثواب. راوی تو ہے ہی پریشان، اصحابی گھبرا گئے. مولا ایک عالم بہرحال ہے تو غیر معصوم، اس کی زیارت کا اتنا ثواب. امام نے کہا تمہیں اسی پہ حیرت؟ ایک بات مزید امام نے بیان کی. گئے کسی عالم کے پاس، نہ ہو سکی اس کی زیارت، وہ گھر پہ نہیں تھا یا تھا لیکن ملاقات کرنے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس. امام نے کہا یاد رکھو اگر اس کے گھر کے دروازے کی زیارت کر کے آ گئے وہی ثواب ملے گا جو ہمارے چہرے کی زیارت کا ثواب. یہ مقام عالم، یہ مقام عالم. یہ غیبت امام میں ہماری اہم ترین ذمہ داری بھی ہے کہ آج ہم امام کے پاس نہیں پہنچ پا رہے تو امام نے جو سلسلہ قائم کیا، نائب امام، ان کے وکیل، عام علماء، یہ چین ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا. لیکن یہ بات اپنے موقع پہ آئے گی. تو معصوم مقام بتا رہے کہ اگر کسی باعمل عالم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی تو ایسا کہ جیسے 70 انبیاء کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، جس میں اول آدم ہے اور آخری ہمارے جد پیغمبر اسلام ہے. لیکن پھر حدیثوں کا رخ بدلا، کیونکہ ایسے عالم بھی اسلامی معاشرے میں تھے جو قتل امام کے فتوے پہ دستخط کر رہے ہیں. معصوم نے کہا لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی عالم بگڑ گیا، فاسد ہو گیا، دنیا دار بن گیا، کردار و تقوی کو چھوڑ بیٹھا، چاہے علم اس کا کتنا ہی کیوں نہ ہو، تو ایک بھوکا بھیڑیا یا شیر بکریوں کے گلے پہ حملہ کرے، بھوکا بھیڑیا، بھوکا شیر، بکریاں اس کے سامنے بکھری ہوئی، ان پہ حملہ کرے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک دنیا پرست عالم ہمارے ماننے والوں کو نقصان پہنچاتا. اور ایک عجیب جملہ کہا امام نے، اور میں اس کے بعد جابر کی حدیث کو آگے بڑھاتا ہوں. امام نے کہا کہ یاد رکھو کہ ایک غلط عالم
غلط عالم کا نقصان معاشرے کو بعض اوقات فوج یزید کے نقصان سے بڑھ جاتا. راوی گھبرا گیا, مولا یہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ فوج یزید نے جان کو نقصان پہنچایا تھا. غلط عالم ایمانوں کو تباہ کر دیتا, ایمان کا خاتمہ کر دیتا. اگر اس نے غلط سلط عقیدے پہنچا دیے, غلط سلط راہ ہدایت ہمارے سامنے رکھ دی, وہ راہ ہدایت ہی کہاں رہی. اگر اس نے غلط تصورات ذہنوں میں ڈال دیے, تو جب جابر سے کہہ رہا میرا مولا, جب ایسے علماء پیدا ہو جائیں کہ نام ہے عالم کا, لباس ہے عالم کا, لیکن نہ کردار نظر آئے, نہ تقوی نظر آئے, نہ علم نظر آئے, خالی تالاب کی طرح کہ پیاسا دوڑ کے آتا ہے, وہ تالاب, وہ جھیل جب قریب پہنچا تو پتا چلا کہ سوکھی ہوئی جھیل ہے, پتا چلا کہ خالی تالاب ہے. جب ایسے علماء آ جائیں کہ پیاسے مومنین جا رہے ہیں, سیراب ہو کے نہیں آ رہے, بس سمجھ لینا اب کسی بھی وقت میرا بیٹا ظاہر ہو سکتا ہے. اور اے جابر, یہ جو اس کے بعد 5واں منظر تم نے دیکھا, جابر نے کون سا 5واں منظر دیکھا تھا؟ یہ منظر دیکھا کہ تندرست آدمی بھی ہیں, بیمار آدمی بھی ہیں, اور عقل بھی یہ کہتی ہے, اخلاق بھی یہ کہتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بیمار ہو تو تندرست افراد کا فریضہ ہے کہ بیماروں کی مزاج پرسی کو جائیں. لیکن جابر نے کیا دیکھا کہ بیمار تندرست لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. تو اے جابر, آخری زمانہ اسے کہتے ہیں. میرا بیٹا اس وقت ظاہر ہوگا جب زمانے کی, جب معاشرے کی یہ حالت ہو جائے کہ جن کا حق مالدار لوگوں کے پاس ہے, بجائے اس کے کہ مالدار حق لے کے آئیں, ان صاحبان حق کو ان کے دروازے پہ جانا پڑے. یہ تو مولا کا جملہ ہے, وضاحت میں کروں. معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں پروردگار نے زکوٰۃ واجب کی, خمس کو واجب کیا, رد مظالم کو واجب کیا. لوگ چونک اٹھتے ہیں, یہ کون سا لفظ؟ اب دیکھیے تعجب کی انتہا کہ اس فریضے پہ عمل تو بعد میں ہوگا, یہی پتہ نہیں کہ رد مظالم کہتے کسے. بالکل وہی حالت جو آج سے 10 سال پہلے خمس کی تھی, کہ خمس دینا تو دور کی بات, لوگوں کو یہی پتا نہیں تھا کہ خمس ہے کیا, یہ ہے کیا چیز. کوئی مالی عبادت, کوئی جسمانی عبادت, کوئی دعا ہے, کوئی تلاوت قرآن ہے کیا. اور وہی حالت ابھی رد مظالم کی. لیکن خدا نے زکوٰۃ, فطرہ, خمس, رد مظالم واجب کیا. کن پر واجب کیا ہے؟ جو صاحبان حیثیت ہے. یہ کس کا حق ہے؟ معاشرے کے غریبوں کا حق ہے. یہ حق ہے, کوئی چیریٹی نہیں ہے, کوئی خیرات ویرات نہیں, یہ ان کا حق ہے جو ہمارے پاس آ گیا. جیسے اگر میں آپ سے قرضہ لے لوں اور میرے پاس وہ آپ کے پیسے ہوں, میں آپ کو لوٹانے جاؤں, یہ کوئی میں چیریٹی نہیں کر رہا, کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا, یہ آپ کا حق ہے کہ جو آپ کو ریٹرن کر رہا ہوں. تو زکوٰۃ ہو, خمس ہو, فطرہ ہو, رد مظالم, یہ کوئی صدقہ خیرات احسان نہیں ہے, یہ حق ہے جو غریبوں کو دینا. میرا مولا کہہ رہا کہ جب یہ حالت ہو جائے کہ جن پیسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ و خمس لے کے غریبوں کی تلاش میں نکلے اور دروازہ کھٹکھٹا کے دے کہ بھائی اپنا حق لے لو, ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, ہمارا مال حرام ہوا جا رہا. نہیں, جب ایسے پیسے والے ختم ہو جائیں, غریبوں کو جا جا کے دروازے کھٹکھٹانا پڑے کہ بھائی اگر تمہارے پاس زکوٰۃ ہے, اگر تمہارے پاس خمس ہے, اگر تمہارے پاس رد مظالم ہے, تو ہماری یہ حالت ہے, ہماری مدد کرو. جب یہ حالت ہو جائے کہ بیمار تندرست لوگوں کے پاس جانے لگے, سمجھ لینا کہ آخری زمانہ آ گیا. اور اگر ہمارے ماننے والوں کا کردار ایسا ہو گیا, بس اب تو کسی بھی وقت میرا بیٹا ظاہر ہو سکتا ہے. جیسا کہ معصوم نے بھی کہا کہ اے پیسے والے, اگر تیرے مال میں خمس واجب ہو گیا اور تو کسی غریب کو دیتا, اس پر تو احسان نہیں کر رہا, وہ تیرے اوپر احسان کر رہا. اس لیے کہ اگر وہ خمس کو وصول نہ کرے, تیرا سارا مال حرام کا رہے گا. اس کا احسان ہے کہ خمس لے کے تیرے مال کے 4 حصوں کو حلال کر دیتا ہے. معصوم کا وہ جملہ اسی لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ دو, خمس دو, فطرہ دو, رد مظالم دو. حتیٰ یہ کہ جسے ہم چیریٹی بھی کہتے ہیں, صدقہ اور خیرات, کیا کہا گیا دینے کا, یہ پیسے دینے کا طریقہ کار کیا بتایا گیا. کہا کہ دیکھو علت کے ساتھ, یعنی ریزن کے ساتھ, کہ جب کسی کو دو تو خبردار اس طرح نہ دینا کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں رکھو, بلکہ اس طرح دینا کہ اپنا ہاتھ پھیلا کے جو دینا ہے اس پہ رکھ دو اور اس سے کہو کہ اٹھا لے. پوچھا گیا مولا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ لینے والے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, اور مومن اسے کہتے ہیں
جو اپنے ہاتھ کو نیچے رکھتا ہے اللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے. اگر تم نے الٹا طریقہ اختیار کیا تو اللہ کا ہاتھ گویا نیچے ہو گیا, تمہارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ آ رہا. یہ دیکھیے حدیث آ رہی ریزن کے ساتھ کہ کیوں یہ امام کہہ رہے ہیں. یہ تو اکثر لوگوں نے سنا کہ جی وہ غریب کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, لیکن ریزن اس لیے کہ امام نے کہا کہ وہ اللہ کا ہاتھ. اور یہ قرآن کا جملہ من یقرض اللہ قرضا حسنا, ارے کون ہے جو اللہ کو لون دینے کو تیار, آج دو قیامت میں واپس لو. اور اس کے بعد قرآن نے یہی تشریح کی جو کچھ مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو غریب لوگ ہیں ان تک ان کا حق پہنچاؤ. تو بہرحال میرا مولا کہہ رہا جب الٹی گنگا بہنے لگے کہ بجائے اس کے کہ مالدار یہ پیسہ لے کے تلاش میں نکلیں کہ ہے کس کا حق اسے پہنچا کے اپنا بوجھ ہلکا کرو, غریبوں کو آنا پڑے, بس سمجھ لینا کہ اب غریب آئے یا نہ آئے لیکن کسی وقت بھی امام آ سکتا ہے, میرا بیٹا ظاہر ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد میرے مولا نے چھٹے منظر کی وضاحت کی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ساتواں منظر تو خود ایک پیشین گوئی ہے, ایک علامت ہے. چھٹا منظر, جابر نے کچھ ایسے جانور دیکھے جن کے 2 سر تھے, 2 منہ تھے, اور کثیر تعداد میں وہ غذا چارہ کھا رہے ہیں, دونوں منہ سے پیٹ نہیں بھرتا, دونوں منہ ان کے چل رہے ہیں تیزی کے ساتھ. میرے مولا نے کہا یہ آخری زمانے کے مومن کی حالت ہے. یہ 2 منہ والا جانور مومن کو قرار دے دیا گیا, یہ آخری زمانے کے مومن کی حالت. مولا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ آخری زمانے کا جو مومن آئے گا اس کی حالت یہ ہوگی کہ دولت کی اتنی ہوس ہوگی اسے, پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, عیش چاہیے, آرام چاہیے, کہ وہ دونوں منہ سے دنیا کو حاصل کرے گا. ایک منہ حلال کو انڈیکیٹ کر رہا, ایک منہ حرام کو انڈیکیٹ کر رہا. کہ جب ہمارے ماننے والوں کی حالت ہو جائے کہ حلال سے بھی پیسہ جمع کریں, حرام سے بھی پیسہ جمع کریں, پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, عیش و آرام چاہیے, یہ خیال کیے بغیر کہ حلال سے مل رہا ہے یا حرام سے مل رہا ہے. نہیں, حلال ہے تو اس میں بھی لگے ہوئے ہیں, حرام ہے اس میں بھی لگے ہیں, دونوں کو ملا کے دولت دولت دولت, یہ ہمارے ماننے والوں کی حالت ہو جائے. حلال و حرام کو جمع کریں اپنے گھر میں, سمجھ لینا کہ بس اب تو قیامت آنا چاہیے. ظہور امام کو خود قیامت صغریٰ کہا گیا, بس اب گویا قیامت آنے والی ہے. حلال و حرام کو مخلوط کرنا. اور آج کے ماحول میں دیکھیے کتنی عجیب بات, میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ آخری زمانے میں میرے ماننے والے حرام حاصل کریں گے, نہیں, پورا حرام نہیں. 1% مومن ہوں گے, 2% جن کا کام ہی شراب کو بیچنا, جن کا کام ہی جوا, لیکن اکثریت مومنین کی. دیکھیے میرا مولا کیا کہہ رہا کہ مومن کے پاس 100% حرام نہیں ہوگا, حلال و حرام کو مکس کر دیا جائے گا, حلال و حرام کو ملا دیا جائے گا. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں تو اس کی کتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے کہ حلال حاصل کرتے کرتے حرام میں داخل ہو جانا پڑتا. جیسا کہ ایام ازاں میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فاضل حسین موسوی صاحب قبلہ نے اس کی مثالیں بھی دی تھی. خصوصاً آپ کا جو ماحول کہ جہاں سپر مارکیٹ میں یا اسٹور کے اندر حلال بھی بک رہا ہے, حرام بھی بک رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی کسی ایسے شعبے میں ہو کہ جہاں پورا حلال ہے تو دوسری بات, لیکن ایسا کہاں ہو پاتا. عام طور پر ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہے کہ کبھی حلال کا حساب کیا جا رہا, کبھی حرام کا حساب کیا جا رہا, کبھی حلال چیزوں کو اٹھا کے رکھا جا رہا, کبھی حرام چیزوں کو اٹھا کے رکھا جا رہا. ہوٹل اور ریسٹورانٹ کی نوکری جہاں حلال بھی ہوتا ہے جہاں حرام بھی ہوتا ہے. یا ہمارے پاکستان میں, ہمارے یہاں پاکستان میں حجام کی یا نائی کی نوکری کہ بال بھی بنائے جا رہے ہیں, داڑھی بھی شیو کی جا رہی ہے, حلال بھی آ رہا ہے, حرام بھی آ رہا ہے. تو آج کی دنیا میں آپ دیکھتے جائیے, میرا مولا یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن پورا حرام کمائے گا, نہیں, کہا یہ کہ حلال بھی لے گا حرام بھی لے گا, فرق کوئی نہیں رکھے گا, دونوں کو ملا کے ایک ساتھ کاروبار کرے گا. تو اب جب ہمارے ماننے والے حلال و حرام کو بھول جائیں, غیروں کے ماننے والے حلال و حرام کو بھولے تو کوئی بات نہیں, ہمارے ماننے والے اگر حلال و حرام کو بھولے, اب امام کو آنا ہی ہے, اب میرے بیٹے کو ظاہر ہی ہونا ہے. اور اے جابر, اس کے بعد 7ویں نشانی, 7واں منظر, اور اسی سے ظہور امام کی نشانی. بعض مومنین کرام نے بڑا اصرار کیا
کہ اگر آپ کسی بھی طرح اپنے موضوع پہ آنے کو تیار نہیں ہیں تو کم سے کم یہ 10 پیشین گوئیاں ہی بتا دیجئے. اگر موضوع سے ہٹنا ہی ہے تو اس طرف ہٹ کے جائیے کہ جو ہم سننا چاہتے ہیں. تو خیر آج ان کی خواہش میں پوری کیے دے رہا ہوں لیکن موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی آخری 2 مجالس میں آپ کے سامنے آ رہی. اب دیکھیے 7ویں چیز جابر کے خواب کا 7واں منظر. میں خواب کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کل نہیں تھے, ان کے لیے پوری مجلس ایک معمہ نہ بن جائے. جابر نے خواب میں 7واں اور آخری منظر کیا دیکھا؟ ایک آدمی کھڑا, اس کے الٹے ہاتھ پہ ایک تالاب ہے, سیدھے ہاتھ پہ دوسرا تالاب. سیدھے ہاتھ کا تالاب سونے کا بنا, الٹے ہاتھ کا تالاب تانبے کا بنا. یہ گولڈن پاؤنڈ ہے, وہ کاپر کا پاؤنڈ. ہاتھ میں بالٹی یا بکٹ اور تانبے کے تالاب سے سونے کے تالاب میں پانی ڈال رہا اور بڑی تیزی کے ساتھ, مشین کی رفتار سے اس سے بھی زیادہ. مگر عجیب بات کہ بھر بھر کے بالٹی سے پانی نکال رہا. تانبے کا تالاب خالی نہیں ہوتا, سونے کا تالاب بھرتا نہیں. میرے مولا نے کہا کہ جابر یہ آخری زمانے میں ملک الموت کی حالت ہوگی. جس آدمی کو تم نے دیکھا یہ کوئی آدمی نہیں ہے, یہ ملک الموت ہے. تانبے کا تالاب دنیا ہوگی اور سونے کا تالاب آخرت ہوگی. ویسے تو ملک الموت کو پہلے دن ہی سے جب سے آدم اس دنیا میں آئے بہت بزی ہونا پڑا. ملک الموت کا کام بہت بزی کام. ہم کو اور آپ کو تو ویکینڈ پہ چھٹی مل جاتی, اس کے لیے کوئی چھٹی بھی نہیں. لیکن میرا مولا کہہ رہا ہے کہ جابر آخری زمانے میں ملک الموت, آخری زمانے میں اس کا کام بہت بڑھ جائے گا. دنیا میں ایک ایک دن میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مریں گے. تیزی سے روح قبض کر رہا, آخرت میں ان لوگوں کو پہنچا رہا. لیکن ہوگا یہی کہ جتنے بھی مریں دنیا خالی ہوتی نظر نہیں آئے گی, اور جتنے بھی آخرت میں بھیجے جائیں, خیر آخرت تو کبھی بھر ہی نہیں سکتی ہے. میرا مولا کہہ رہا کہ جابر جب دنیا کی حالت یہ ہو جائے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی کہ آہستہ آہستہ گریجولی آگے بڑھتی تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا. پہلے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے, آج بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. پہلے کیا ایکسیڈنٹ تھا؟ پہلے زمانے کی سواری تھی گھوڑا, گھوڑے کا ایکسیڈنٹ ہوا, ایک آدمی مر گیا. آج کی سواری ہوائی جہاز, ایکسیڈنٹ ہوا 500 آدمی مر گئے. لیکن یہ چونکہ گریجولی یہ تعداد بڑھی تو ہمیں احساس و اندازہ نہیں. پہلے زمانے کی جنگ میں 200 مرتے تھے تو آج 2 لاکھ مریں گے. لیکن میرا مولا کہہ رہا کہ غور کرنے والا اگر غور کرے اور جب یہ دیکھے کہ ملک الموت کا کام بہت بڑھ گیا, بڑی تعداد میں دنیا سے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے آخرت کی جانب, بس وہ آخری زمانہ جب مرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے. یہاں تک تو مولا کی حدیث مکمل ہو گئی کہ اے جابر جب یہ 7 چیزیں دنیا میں نظر آنے لگے کہ ہو رہی ہیں, ابھی تو یہ خواب میں ہے, جب یہ فیکٹ بن کے آ جائے بس وہ زمانہ میرے بیٹے کے ظہور کا زمانہ ہے. اور جہاں میرے مولا کا کلام ختم ہوا وہیں سے میں دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا جب ظاہر ہوگا تو اس سے پہلے کچھ واقعات کا پیش آنا لازم ہے. جب یہ جو میں نے پرسوں غالباً عرض کیا تھا کہ 10 یقینی نشانیاں بتائی گئیں, تو یہ ایک حدیث میں سب کا تذکرہ نہیں, یہ تو بہت ساری حدیث کا جب مطالعہ کیا, جائزہ لیا, ان کو جمع کیا تو یہ رزلٹ نکلا کہ یہ 10 نشانیوں کو یقینی قرار دیا گیا. ان 10 میں سے 8 وہ ہیں جو امام سے پہلے ظاہر ہوں گی, ایک نشانی ایسی ہے جو امام کے بعد ظاہر ہوگی. 8 امام سے پہلے کی ہیں اور ایک امام کے بعد کی. لیکن وہ جو امام کے بعد کی نشانی وہ بھی اس وقت ہے کہ جب لوگوں کو امام کی امامت پہ شک ہو جائے گا, تب وہ اللہ نے ایک آخری نشانی رکھی. یہ ہو گئی 9 نشانیاں. 8 تو امام سے پہلے, ایک امام کے بعد, مگر اس وقت جب امامت میں لوگ مشکوک ہو جائیں گے. معاذاللہ کیا ایسا دور آ سکتا کہ لوگ امام کی امامت میں مشکوک ہوں؟ جی ہاں, اگر آپ پڑھیں واقعات کو تو دور آئے گا, اور تھوڑا میں بھی تذکرہ کروں گا. اب بچی 10ویں نشانی, 8 اور ایک 9. 10ویں نشانی میں علماء میں اختلاف ہے, ایک کنٹروورسی ہے, ایک ڈیفرنس آف اوپینین ہے. بعض علماء کہتے ہیں
10ویں نشانی بعض علماء کہتے ہیں امام سے پہلے والی ہے، بعض کہتے ہیں کہ امام کے بعد والی. اس پر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے 10ویں نشانی پر. پہلے 8 وہ نشانیاں جو امام سے پہلے، پھر وہ 9ویں نشانی جو امامت کے مشکوک اور ڈاؤٹ فل ہونے کے بعد، پھر 10ویں نشانی. تو اب جو پہلی نشانی ہے وہ آپ نے سن لی 4 دن پہلے، وہ پہلی یقینی نشانی کہ میرا بیٹا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کم سے کم 12 یا زیادہ سے زیادہ 70 جھوٹے آدمی امامت کا دعویٰ نہ کریں اور لوگ ان کا ساتھ بھی نہ دیں. یعنی ہر جھوٹے کو ایک گروہ مل جائے گا، ایسے 70 یا 12 ڈھونڈنا، ان کو کوئی نہ کوئی ماننے والا مل جائے. یہ پہلی نشانی آپ سن چکے ہیں. دوسری نشانی جو ابھی جابر کے خواب میں میرے مولا نے بیان کی، وہ کیا؟ یہ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا مرکز مڈل ایسٹ یا مشرق وسطی کا علاقہ بنے گا، مگر اس میں حصہ ہر ملک کے لوگ لیں گے کسی نہ کسی طرح سے، ہر ایک اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا. اور پھر امام نے کہا کہ سلطان روم جب داخل ہو جائے عرب کے علاقے میں تو سمجھ لینا کہ اب خاتمہ. اچھا، بہت سی چیزیں ایسی خصوصاً پولیٹیکل اور جغرافیکل کہ جو 1400 سال پہلے کچھ اور تھیں اور آج کچھ اور ہے. چھوٹی سی مثال دے دوں. 1400 سال پہلے جب کبھی کہا جائے شام میں فلاں واقعہ ہوا، یا بھی ظہور امام کی سائنس میں بھی شام کا نام کئی دفعہ آتا، تو شام کا مطلب کیا؟ آج ایک ملک ہے شام، لیکن 1400 سال پہلے اس کا نام شام نہیں تھا. 1400 سال پہلے شام مینز آج کا شام پلس عراق پلس لبنان پلس فلسطین پلس اردن پلس اسرائیل، یہ پورا کا پورا علاقہ، اس کا نام شام. تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ امام نے شام کا نام لے کے کہا اور وہ مثلاً اسرائیل میں پیش آ گئے. تو اب لوگ ذرا کنفیوز ہوتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ یہ واقعہ شام میں ہوگا، وہ پیش آ گیا فلسطین میں. تو صرف اس لیے کہ امام جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کا جغرافیہ سمجھنا پڑتا. اس زمانے میں سلطان روم کسے کہتے تھے؟ آج روم اٹلی کا ایک کیپٹل اور ایک چھوٹا سا شہر، لیکن سلطان روم کا مطلب کیا؟ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت. جو عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت تھی وہ مسلمانوں کے درمیان روم والے کہلاتے تھے. آج نہیں ہے یہ کنسپٹ، لیکن ٹرم اپنی جگہ وہ کہ جو عیسائیوں کی سب سے بڑی مملکت ہوگی اسے امام نے کہا سلطان روم. وہ جب مڈل ایسٹ میں داخل ہو تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ موضوع سے تو میں ہٹتا رہتا ہوں، لیکن اب اتنا بھی نہیں ہٹنا چاہتا ہوں کہ آخری مجلس تک کوئی تذکرہ ہی نہ ہو. تو صرف تھوڑا سا اشارہ تھا جو میں نے کر دیا. اور ایک بات میں اور کلیئر کروں کہ حدیثیں جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ امام نے فرمایا، اتنا کافی نہیں، خصوصاً ظہور امام کی علامتیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سے کہا، کب کہا، کہاں کہا. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ایک حدیث میں امام نے کہا فلاں واقعہ، مثلا جھنڈوں کا تذکرہ، ایک راوی سے کہا کہ جب یہ جھنڈے ایسٹ سے نکلیں گے تو یہ جنگیں ہوں گی، اور کسی اور امام نے دوسرے راوی سے کہا کہ جب یہ جھنڈے مثلا بلیک فلیگ ویسٹ سے نکلیں گے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا ظاہر ہونے والا. اعتراض کرنے والے اور ہر چیز میں شک پیدا کرنے والے 2 حدیثیں پکڑ کے بیٹھ گئے کہ چھٹا امام کہتا ہے کہ جھنڈے ایسٹ سے نکلیں گے، 8واں امام کہتا ہے کہ ویسٹ سے نکلیں گے. دیکھیے اتنا بڑا اختلاف حدیثوں کے اندر، ہم کسے مانیں؟ مگر یہ بھی دیکھنا پڑتا، دیکھیے یہ میں صرف ایک پوائنٹ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ حدیث سمجھنا اتنا آسان نہیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی امام کا فرمان ہے، بالکل کلیئر حدیث ہے، ہم خود اس سے ریزلٹ نکالیں گے. نہیں. اب دیکھیے فرق کیا. چھٹے امام نے جب یہ کہا کہ جھنڈے ایسٹ سے نکلیں گے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس شہر میں بیٹھ کے امام کہہ رہے ہیں، اور 8ویں امام نے کہا کہ جھنڈے ویسٹ سے نکلیں گے تو یہ دیکھنا ہے کہ 8ویں امام کس شہر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. چھٹا امام مدینے میں، 8واں امام مشہد میں. وہ شہر وہ جو مثلا بیچ کا علاقہ ہے بصرے اور کوفے کا، مدینے کے ایسٹ میں پڑتا ہے، مشہد کے ویسٹ میں پڑتا، تو تذکرہ ایک ہی چیز کا ہو رہا
مگر چونکہ جب چھٹے امام جہاں بیٹھے تھے وہاں سے وہ ایسٹ تھا تو ایسٹ کا نام لے لیا گیا، آٹھویں امام جس سٹی میں سے وہاں سے ویسٹ تھا تو ویسٹ کا نام لیا گیا۔ یہ بھی حدیث سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں اس کی جان بہت سے علماء کو الجھا گیا۔ علماء تو خیر نہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے، تو یہ سارے کے سارے مسائل کو حل کرتے ہوئے حدیثوں کا خلاصہ یہ کہ امام نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں آخری زمانے میں ایک انتہائی سخت ترین اور خطرناک جنگ ہوگی، اور یہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں دنیا کی 1/3 آبادی مرے گی۔ ابھی آپ نے سنا کہ مولا نے کہا کہ جابر ملک الموت آخری زمانے میں بہت بزی ہو جائے گا، تو نشانی آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ آخری زمانے میں میرا مولا کہہ رہا، اور یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں ایک لائن کی، یہ 4 اماموں سے مروی، مولا نے بھی کہا 5ویں امام سے بھی، چھٹے امام سے بھی، 8ویں امام سے بھی۔ الموتتان قبل الفرج، الموتۃ الحمراء والموتۃ البیضاء۔ ظہور سے پہلے، حدیث کا ترجمہ، ظہور سے پہلے 2 موتیں ہوں گی، 2 قسم کی، 2 kinds of death ظہور سے پہلے۔ الموتۃ الحمراء، ایک ریڈ ڈیتھ یا سرخ موت، والموتۃ البیضاء، اور ایک وائٹ ڈیتھ یا سفید موت۔ اب یہ 4 اماموں کی حدیث اور مزید اس کی تشریح اس روایت میں ہوئی جو میں پیش کر رہا ہوں کہ امام نے کہا کہ یاد رکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ سرخ موت دنیا پہ چھا رہی اور 1/3 آبادی مری، اور اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سفید موت دنیا پہ چھا رہی، کفن ہی کفن نظر آ رہے ہیں، اور 1/3 اور آبادی مری۔ ریمیننگ 1/3 ورلڈ ہوگی جس میں امام آئیں گے۔ یہ یقینی نشانیوں میں سے، یہ یقینی نشانیوں میں سے کراچی کی تباہی، یہ بھی ایک حدیث، لیکن ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ یقینی نہیں، یہ کنڈیشنل۔ لیکن دنیا میں 2/3 آبادی کا مرنا یہ بالکل یقینی نشانی، اور 1/3 ریڈ ڈیتھ اور 1/3 وائٹ ڈیتھ۔ اب وضاحت، معصوم کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی، جنگ کے نتیجے میں 1/3 آدمی مریں گے، جنگ کے نتیجے میں خون بہتا ہے، اس لیے اسے سرخ موت کہا۔ جنگ ختم ہو گئی، اس جنگ کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، نہ کوئی جیتے گا نہ کوئی ہارے گا، بس صرف ایک رزلٹ نکلے گا کہ مڈل ایسٹ کے ممالک اسپیشلی اور باقی دنیا کے ممالک ان جنرل سب کے سب ٹوٹ پھوٹ کے رہ جائیں گے، طاقتیں ختم ہو جائیں گی، سب ملک جو ہیں اکیلے اکیلے ہو جائیں گے، ہر ایک کے اندر جو حکمران ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی حکومت ہوگی۔ یہ ڈیٹیل آئی۔ اس کے بعد دیکھیں جنگ جب ہوتی تو جنگ کا نتیجہ نکلتا ہے قحط اور بیماریاں، خصوصاً جو آخری زمانے کی جنگیں جو ہم نہیں کہہ رہے، سائنس فکشن میں آج کل لکھی جا رہی، وہ جنگیں بھی ایسے کیمیکل ویپن سے لڑی جا سکتی کہ جس کے نتیجے میں خطرناک ترین بیماریاں پھیل سکتی، یعنی ہارنے والا تو مرا، جیتنے والا بھی مرا اور وہ بھی ہار گیا۔ اور یہ 1400 سال پہلے میرا مولا کہہ رہا، جب یہ کنسپٹ نہیں تھا جو آج ہمارے سامنے ایٹامک وار کا یا کیمیکل وار کا کنسپٹ آ رہا یا وہ اسٹار وار کا کنسپٹ آ رہا، 1400 سال پہلے کسی کے پاس یہ کنسپٹ نہیں، مگر حدیثوں میں ڈیٹیل وہی بتائی گئی کہ پھر 1/3 آبادی، قحط یعنی غلے کی شارٹیج، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کال پڑ گیا، اور بیماریاں، قسم قسم کی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں، اس کے نتیجے میں باقی دنیا کا مزید 1/3 مارا جائے گا۔ اب یہ جو بیماری ہوگی، میرا امام کہہ رہا، ایک ایک دن میں ایک ایک سٹی سے 5-5 اور 10-10 ہزار لاشیں اٹھائے جائیں گے، مجھے ہر طرف کفن ہی کفن نظر آ رہے ہیں۔ اسے کہا وائٹ ڈیتھ، کفن ہی کفن، ہر طرف مردے، ہر طرف لاشیں۔ جب دنیا میں اس طرح سے 2/3 آبادی یا 2/3 آبادی مر جائے، اس کے بعد پھر میرا بیٹا آئے گا باقی ریمیننگ 1/3 کے اندر، تو ایک ایسی جنگ عظیم ہونے والی، وہ جنگ ظہور امام کی نشانی بنے گی۔ اور یہاں پہ میں 2 چھوٹی باتیں اور کلیئر کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری موجودہ سینچری 20th سینچری گواہی دے رہی کہ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے ودن 5 منٹس۔ فرسٹ ورلڈ وار کی کہانی آپ پڑھی
کہ کس طرح فقط ایک شہزادہ آسٹریا میں مارا گیا، فقط ایک کی بات، وہ مرا اور 4 سال جس کو ورلڈ وار فرسٹ کہا گیا، اتنی خطرناک ترین جنگ شروع. یہ مت کہیے کہ ابھی حالات ایسے نہیں. ہم نے دیکھا کویت کا مسئلہ 24 آورز کے اندر مسئلہ ختم ہو گیا، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہو گیا. تو جنگ اسی طرح شروع ہوگی اور اسی طرح ختم ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب قحط پھیلے گا، کال پھیلے گا اور بیماریاں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بڑی عجیب بات ہے. انسان کانپ اٹھتا ہے، تھرا جاتا ہے جب ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور آپ تک پیش کرتے ہیں. ہاں، پھر اس کا ریزن بھی بتایا گیا کہ یہ ہوگا کیوں، وائی کا جواب تو کل، لیکن حدیث سنی. امام فرما رہے کہ آخری زمانے میں غلے کی یہ کمی ہوگی اور اناج کا وہ کال پڑے گا ایسے علاقوں میں کہ جہاں ایک زمانے میں اناج کے پہاڑ کھڑے تھے، وہاں پہ یہ حالت ہوگی کہ باپ اپنی جوان بیٹی کو بازار میں لا کے اعلان کرے گا کہ ہے کوئی جو 1 روٹی مجھے دے اور مجھ سے میری بیٹی خرید لے. باپ اپنی جوان بیٹیوں کو 1 روٹی کے بدلے میں بیچیں گے. کثیر تعداد میں تم یہ منظر دیکھو گے. یہ حالت ہو جائے گی دنیا کی. اور پھر بھی اس کے بعد بھی کیفیت یہ ہوگی کہ روٹی دینے والا کوئی نہ ہوگا، 1/3 آبادی مرے گی. اور یہ بھی بار بار بتایا گیا کہ وہ موت پھر بھی بہتر ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ موت ہونی چاہیے، لیکن صرف 2 خرابیوں میں کمپیئر، کہ گولی لگی اور آدمی مر گیا، کیمیکل ویپن استعمال ہوا اور آدمی مر گیا. لیکن یہ جو بھوک کی موت ہوتی ہے، سسک کے مرنا، موت آ بھی نہیں رہی، جو منٹ میں موت آتی ہے. 1 ویک 2 ویک 10 دن 15 دن انسان پڑا تڑپ رہا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور پھر موت آ رہی. اور پھر امام نے یہ بھی بتایا کہ کن لوگوں کو یہ موت ملے گی؟ ہر ایک کو نہیں ملے گی. جو 1 گناہ کرتے ہوں گے، جو 1 غلطی کرتے ہوں گے، فقط انہی کو یہ موت ملے گی. اور وہ غلطی کیا ہے؟ ایک جملے میں اس کو بیان کروں، باقی 9 نشانیاں کل. جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ باقی تمام گناہوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن اگر کوئی دین خدا کا مذاق اڑا رہا، جسے یعنی غالباً عام سی زبان میں کہا جائے گا کہ جو اللہ کے احکامات سے پلے کرتا، جو مذاق اڑاتا. دیکھیے، عمل نہ کرے ایک انسان، وہ بھی گناہ گار، لیکن ایک عمل نہ کرے اور پھر اس کا مذاق اڑایا جائے. داڑھی نہ رکھنے والے بھی گناہ گار، لیکن ان سے زیادہ گناہ گار وہ کہ یہ فعل انجام بھی نہ دیں اور اس کے بعد الٹا مذاق اڑا. حجاب نہ کرنے والی عورت گناہ گار، مگر اس سے زیادہ خطرناک گناہ وہ کہ حجاب نہ کیا جائے اور حجاب کا مذاق اڑایا جائے. ایسے تانے، ایسے طنز، ایسے جملے، ایسے جوک ہمارے یہاں بہت کامن ہے. یہ بات، نماز نہ پڑھے گناہ گار، مگر ایسے لوگ کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور نماز کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہ خدا کے نزدیک بدترین گناہ. روزہ نہیں رکھے گناہ گار، لیکن روزہ نہ رکھے اور اس کا مذاق اڑائے. دیکھیں آپ، کتنے لوگ ایسے ہیں آج بھی پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ ہم کیوں روزہ رکھیں؟ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں. ہمارے پاس بہت بھرا ہوا ہے کھانے کو، ہمارے پاس اتنی دولت، ہم کیوں فاقے کریں؟ ایک تو حکم خدا کو نہ مانو، اور دوسرا اس کا مذاق اڑاؤ، جوک کرو، انسلٹ کرو. پروردگار یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور خاص روایتوں میں جملہ آیا کہ باقی گناہ گاروں کا عذاب دوسرے قسم کا ہوتا، لیکن بھوک کا عذاب، سسک کے مرنے کا عذاب، کہ موت آتی بھی نہیں اور انسان کو راحت اور آرام بھی نہیں ملتا، یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا کہ جب کوئی دین خدا کا مذاق اڑائے. اور اسی سے آپ اندازہ کریں، 2 نشانیاں آج ہو گئی ہیں، 8 باقی بچی. اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ کتنے ظالم حکمران تاریخ اسلامی میں گزرے، کتنے ظالم حکمران، شرابی بھی، زانی بھی، گناہ گار بھی، لوگوں پہ ظلم کرنے والے بھی. لیکن امامت اگر میدان میں کسی کے خلاف نکلی تو صرف اس حکمران کے جس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا، جس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذاق اڑاتا. شریعت کا، دین کا، رسول کا، وحی کا، امامت کا. گناہ گار بہت سارے ہیں، صرف یزید شرابی نہیں، یزید کے بعد بھی شرابی گزرے، اور ایسے ایسے شرابی گزرے کہ جن کے محل میں وہ پول تھا کہ جو شراب سے بھرا ہوا، دن رات اسی کے اندر غوطے لگاتے تھے اور شراب پیتے. یزید کے علاوہ بھی زانی گزرے.
یزید کے علاوہ بھی گناہگار گزرے، یزید کے علاوہ بھی ظالم گزرے، اور حسین کے فرزند، حسین کے بیٹے، اماموں کا سلسلہ بھی چلا، دوسرے ظالم حکمرانوں کے خلاف امام میدان میں نہیں آئے، یزید کے خلاف حسین میدان میں آ رہے ہیں۔ صرف آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آئے گا، اگرچہ جہاد حسینی کے کئی مقاصد، مگر ایک نمایاں فرق نظر آئے گا کہ باقی حکمران جو بھی کریں، شریعت کا مذاق اڑانے کی ہمت کسی میں نہیں۔ یہ یزید کے جرائم میں سر فہرست ہے کہ ایک تو دین پہ عمل نہیں کرتا، الٹا دین کا مذاق اڑاتا، جو کرتا، چنانچہ بار بار کہتا، دیکھیں نماز نہیں پڑھنا ہے وہ بھی گناہ، شراب پینا ہے وہ بھی گناہ، مگر ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ شراب پیو اور نماز چھوڑو، اس لیے کہ شراب نماز سے افضل ہے۔ اب یہ دیکھیں، شراب نماز سے افضل ہے، اور قرآن کہہ رہا شراب کی افضلیت، اور وہ بھی قرآن سے ثابت کی جا رہی، اس سے زیادہ قرآن کا اور حکم خدا کا مذاق کیا ہوگا؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے شراب میں مزہ آتا، یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز مجھے بھاری لگتی، مگر یہ کہنا شراب افضل ہے اور اکارڈنگ ٹو قرآن افضل ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایک آیت آئی ہے، ویل للمصلین، نمازیوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ شرابیوں کے لیے ایسی کلیئر آیت نہیں آئی۔ یزید کہتا کہ قرآن نے نمازی کو عذاب سنایا ہے، شرابی کو عذاب نہیں سنایا، تو شراب افضل ہے۔ اور بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں گانا پسند ہے، یزید کو بھی پسند ہے۔ اور بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اذان جن کی چڑ، یزید بھی اذان نہیں سننا چاہتا، مگر ایسا کون کہتا کہ اے میری مغنیہ، گلوکارہ، سنگر، گائے جا گائے جا گائے جا، اس لیے کہ مؤذن نے اذان میں اللہ اور رسول کا نام لے کے میرے کانوں کو ناپاک و نجس کر دیا، فقط تیرے گانے کی آواز اسے پاک و پاکیزہ کر سکتی۔ اور پھر یہ کہ اگر اپنے آپ کو عیسائی کہے، یہودی کہے، یہ کہے کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں اسلام سے، تو دوسری بات کہتا بھی کیا ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور نائب رسول، اپنے آپ کو نائب رسول ڈکلیئر کر رہا۔ دیکھیے گانا سننا الگ چیز، مگر اس طرح سے اذان کا اور اللہ کے نام کا مذاق اڑانا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لعبد بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل۔ ارے بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ کیا تھا، ایک ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ اترا، اور کون ہے؟ نائب رسول، اپنے آپ کو نائب رسول کہہ رہا۔ قرآن کا مذاق، جبرائیل کا مذاق، رسالت کا مذاق، بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا۔ بس یہ گناہ برداشت نہیں ہوتا۔ حسین 7 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 56 سال یزید سے بھی زیادہ ظالم حکمرانوں کا زمانہ دیکھا، حسین خاموش، کیونکہ وہ ظاہری طور پر اسلام کی ایک رسپیکٹ کرتے تھے، اگرچہ وہ ڈپلومیٹک رسپیکٹ تھی، یہ ڈپلومیسی کا تقاضا، لیکن یزید مذاق اڑا رہا۔ اور بس یہاں پہ امام ہو تو خاموش نہیں رہ سکتا، اور پروردگار اپنے عذاب کو فوراً بھیجتا۔ یزید کی موت بھی ایسی ہی ہوئی، اچانک موت نہیں آئی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ پیاس کے عالم میں مرا۔ وہ جو میرا ٹاپک چل رہا تھا کہ مذاق اڑانے والوں کو خدا بھوک کا عذاب دیتا ہے، پیاس کا عذاب دیتا۔ حسین نے جب یہ دیکھا میرے نانا کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا، میرے پروردگار کا مذاق اڑایا جا رہا، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا، حسین نے کہا بس یہ وہ گناہ کہ جہاں خاموش رہنا خود ایک گناہ بن جاتا۔ 56 سال حسین ظالموں کے سامنے خاموش، حالات کے تحت، مگر یزید جیسے کے سامنے جو اس طرح مذاق اڑا رہا، حسین گھر سے نکلتے ہیں، نہیں میں جاؤں گا میدان، ہر قربانی دینے کے لیے تیار، ہر قربانی دینے کے لیے پورے گھر کو لے کے جا رہے ہیں، اور مدینے سے چلتے ہوئے ایک ایک تفصیل بتا کے جا رہے ہیں کہ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ لوگ منع بھی کر رہے ہیں کہ مولا اگر جانا ہی ہے تو کم سے کم عورتوں کو لے کے تو نہ جائیے، بچوں کو لے کے تو نہ جائیے۔ حسین کہتے ہیں نہیں، مجھے معلوم ہے کہ کیا ہونے والا، مجھے کیا بتانے آ رہے، میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس میں زینب کا ہونا بھی ضروری، اس میں بچوں کا ہونا بھی ضروری۔ جہاں حسین کی شہادت کا پیغام نہ پہنچے گا، وہاں جب زینب اسیر ہو کے جائے گی اور سکینہ زخمی تماچے لگے ہوئے رخساروں کے ساتھ جائے گی، تو حسین کا پیغام عام ہوگا۔ سارے گھرانے کو میرے مولا نے تیار کیا، بس اس منزل پہ ایک حدیث آج اور ایک حدیث کل پیش کروں گا۔ سارے گھر کو تیار کیا،
بچے بھی چلیں گے، جوان بھی چلیں گے، مرد بھی چلیں گے، عورتیں بھی چلیں گی، بیمار بھی چلیں گے، صحت مند بھی چلیں گے، سب میرے ساتھ جائیں گے۔ حسین کا پورا گھرانہ جا رہا، بجز ان بزرگوں کے کہ جن کو حسین دین کی مصلحت سے مدینہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی سب بزرگوں میں، باقی سب کو لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اس حالت میں جب سب جا رہے ہیں تو اپنی ہی ایک بیٹی فاطمہ صغرا ہے جسے حسین چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو پتا کہ کیسے ممکن کہ آپ کے 3 بیٹے ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، آپ سب کو کہیں لے کے جائیں، ایک کو اکیلے چھوڑ کے جائیں؟ ارے وہ بچہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ بچے کی نفسیات کے خلاف ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا۔ حسین تو پھر بھی امام معصوم، ایک عام مومن یہ نہیں کر سکتا، کہاں عادل امام۔ صغرا بڑی گھبرا رہی، بڑی پریشان، بیماری کے عالم میں بچی کو ویسے بھی اپنا باپ زیادہ یاد آتا، اور کہاں بیماری ہی میں بابا اسے چھوڑ کے جا رہا، بہت پریشان۔ اور صغرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں نے قصور کیا کیا کہ میرا بابا مجھے چھوڑ کے جا رہا۔ دیکھیں ہم بھی اور آپ بھی حیران تو ہوتے، مولا اپنے صغرا کو کیوں چھوڑا؟ کبھی دل میں خیال آتا کہ بڑا مشکل سفر، اس میں لڑکیاں نہیں جا سکتی ہوں گی، اس لیے صغرا کو چھوڑا گیا۔ لیکن جب میں نے فہرست دیکھی تو اس میں فاطمہ کبریٰ کا نام ہے، وہ بھی تو لڑکی ہے، سکینہ کا نام ہے، وہ بھی تو لڑکی ہے۔ جب دوسری لڑکیاں جا سکتی ہیں تو صغرا نے کیا قصور کیا؟ کبھی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید صغرا بیمار ہیں، اس سفر میں بیمار نہیں جا سکتے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس میں سید سجاد بھی جا رہے ہیں جو صغرا سے زیادہ بیمار، غشی کے عالم میں لے جایا جا رہا، جب زیادہ بیمار جا سکتا ہے تو کم بیمار بھی جا سکتی۔ میرے دل میں آیا شاید اس لیے کہ صغرا بہت کم سن ہے اور ایسے سفر میں اتنے چھوٹے بچے نہیں جاتے، مگر صغرا کتنی ہی کم سن سہی، 15 دن کی علی اصغر سے زیادہ چھوٹی تو نہیں ہے۔ جب 15 دن کا اصغر جا سکتا تو آخر صغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا مولا، آخر آپ نے صغرا کو کیوں چھوڑا؟ وہ ہے تو آپ ہی کی بیٹی۔ نزہت الحسین نامی کتاب جس کے اندر یہ مسئلہ حل ہو گیا، روایت آئی۔ اب ذرا روایت سن لیجئے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ 28 رجب حسینی قافلہ تیار ہو گیا۔ ایک مرتبہ میرا مولا بیت الشرف میں داخل ہوا، ساری سیدانیوں کو جمع کیا، کہا کہ خاندان کے جو بزرگ رہ گئے اب جاؤ، ہر ایک کو سلام کرو اور سواریوں پہ سوار ہو جاؤ۔ سواریاں آ چکی ہیں، دیر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن دیکھو تم میں سے جو بھی میری بیٹی صغرا کے پاس جائے تو اس سے کوئی بات نہ کرے، خالی خدا حافظ کہہ کے چلی آئے، اس لیے کہ حسین کو ڈر لگ رہا کہ صغرا کسی بی بی کی سفارش لے کے میرے پاس نہ آ جائے، اور حسین صغرا کو نہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک ایک بی بی صغرا کے کمرے میں جاتی ہے، صغرا کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، صغرا بیٹی خدا حافظ، اور صغرا کا دل چاہتا کہ جو بی بی آئیں انہیں میں اپنی سفارشی بناؤں، لیکن آنے والی بی بی اتنی خاموش کہ صغرا کی ہمت بھی نہیں پڑتی ہے۔ ساری بیبیاں ایک ایک کر کے کمرے سے رخصت ہوئیں کہ آخر میں صغرا کے کمرے میں ایک مرتبہ پھوپھی داخل ہو رہی، بیمار بھتیجی کے کمرے میں پھوپھی آ رہی۔ صغرا نے دیکھا میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میرے کمرے میں آئی۔ صغرا کو پتا تھا اگر پھوپھی اماں چلی گئی پھر کوئی میری سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہی زینب نے کہا صغرا بیٹی خدا حافظ، صغرا نے تڑپ کے پھوپھی کا دامن تھاما۔ پھوپھی اماں بابا سے اتنی سفارش کر دیجئے مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ زینب نے کہا صغرا بیٹی اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، چند دنوں کی بات ہے ہم واپس آئیں گے۔ مگر ننھی بچی تڑپ اٹھی، نہیں پھوپھی اماں نہیں، مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ پھوپھی اماں کل رات کو میری طبیعت گھبرا رہی تھی، میں کمرے سے نکل کے مکان کے صحن میں گئی تو میں نے دیکھا صحن کی دیوار کے ساتھ
کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے اور میرے بابا کا ماتم کر رہی ہے، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین۔ پھوپھی اماں میں نے پہچان لیا، یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہیں جو میرے بابا کا ماتم کر رہی ہیں۔ پھوپھی اماں میں بابا کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ زینب نے ماں کا نام سنا، اب تو زینب بھی برداشت نہ کر سکی، صغرا کے بازو کو تھاما، حسین کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن حسین بھی یہ منظر دیکھ کے سمجھ گئے۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہیں حسین نے آواز دی، زینب بہن۔ میں سمجھ گیا، لیکن زینب صغرا کی سفارش نہ کرنا، تیرا بھائی تیری ہر خواہش کو پورا کرے گا مگر صغرا کی سفارش نہ کرنا، صغرا میرے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ اب تو زینب کی حیرت بڑھی، بھیا آخر کیوں، میری صغرا نے کیا غلطی کی ہے؟ حسین نے کہا زینب تجھے پتا ہے میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ زینب کو پتا تھا، کیونکہ روایتوں میں لکھا ہے میرا مولا زینب کے بچپنے میں روزانہ صبح کی نماز کے بعد زینب کو لے کے ان کے صحن میں اتنی دیر ٹہلا کرتا تھا کہ ننھی زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے۔ گھٹنے پکڑ کے دیکھا، بابا آپ مجھے کیوں اتنا ٹہلا رہے ہیں؟ علی نے کہا زینب بیٹی آج یہ مشق کر لے، کل کربلا کے میدان میں تیرے کام آئے گی۔ جب عباس نہ ہوگا، اکبر نہ ہوگا تو تجھی کو لٹے ہوئے گھر کا پہرا دینا ہے۔ ایک ایک چیز کی اطلاع ہے زینب کے پاس۔ حسین کہتے ہیں زینب بہن تجھے پتا ہے میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوفہ تجھی کو جانا ہے، شام تجھی کو جانا ہے، بازاروں اور درباروں میں تجھی کو جانا ہے۔ میں اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر سکتا ہوں، صغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہو سکتی۔ زینب نے کہا بھیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا زینب تمہیں پتا ہے میری باقی بیٹیاں ان کی شکل یا میرے نانا کی شکل سے ملتی ہے یا میرے بابا کی شکل سے ملتی ہے، مگر میری صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی تصویر ہے۔ حسین ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہے مگر فاطمہ زہرا کی شبیہ کو بے مقنع و چادر کے بازاروں اور درباروں میں نہیں دیکھ سکتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً مجلس اعضاء میں موجود مومنین اور مومنات کو، ان کی اولادوں اور گھروں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ میدان کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارا کربلا والوں کی ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگارا میرے مولا حسین کی اس غیرت کا واسطہ حسین کے تمام ماننے والوں اور ماننے والیوں کو اپنے حجاب کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا میرے مولا سید سجاد کی بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں خصوصاً ایک برادر ایمانی جناب حسن زمان بیمار ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کی مجلس کے اختتام پہ ایک سورہ فاتحہ کی التماس آئی ہے۔ جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، شیعان پاکستان کے شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی، ایران کے جملہ شہدائے کرام خصوصاً شہدائے مکہ، اور علی الخصوص جن مرحوم کے لیے التماس کیا گیا مرحوم سید معصوم علی جعفری ابن سید محسن علی جعفری کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ برادر ایمانی حسن زمان صاحب کی صحت کے لیے دعا کے ساتھ یہ التماس بھی کی گئی کہ ان کے لیے
دعائے من یجیب پڑھ لی جائے تو 10 مرتبہ اس دعا کو تلاوت فرمانا ہے. ہم اور آپ ساتھ میں اپنے ان برادر ایمانی کا یہ حق ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 پروردگارہ، تیرے کلام قرآن کریم کی سی آیت کا واسطہ جس میں تو خود ارشاد فرما رہا کہ کون ہے کہ پریشان حال جب اسے پکارتا تو وہ جواب بھی دیتا اور پریشانی کو دور بھی کرتا. تمام صاحبان ایمان خصوصاً ہمارے ان برادر ایمانی حسن زماں کو شفاء کاملہ اور کلی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. 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 40 روز جس کو میسر کفن نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. لاش پہ شاہ کے یہی زینب کے بین تھے. لاش پہ شاہ کے یہی زینب کے بین تھے. لاش پہ شاہ کے یہی زینب کے بین تھے. بھیا تمہاری طرح کوئی بے وطن نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. پیاسے گلے پہ شمر کا خنجر بھی رک گیا. پیاسے گلے پہ شمر کا خنجر بھی رک گیا. پیاسے گلے پہ شمر کا خنجر بھی رک گیا. غربت میں اس قدر
کوئی تشنا دہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو بھائی شہید ہو گیا آنکھوں کے سامنے 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 زینب کی طرح بھی کوئی بے کس بہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو اجڑا چمن بطول کا افسوس جس طرح اجڑا چمن بطول کا افسوس جس طرح اجڑا چمن بطول کا افسوس جس طرح ایسا خزاں رسیدہ کسی کا چمن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو زینب یہ کہتی تھی کہ نہ بھائی کو رو سکی زینب یہ کہتی تھی کہ نہ بھائی کو رو سکی زینب یہ کہتی تھی کہ نہ بھائی کو رو سکی مجبور مجھ سے کوئی اسیر مہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو چھیدالین تیر سے بے شیر کا گلا 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 مجروح اس طرح کوئی تشنا دہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو داغ فراق بیٹے کا لیلا سے پوچھئے داغ فراق بیٹے کا لیلا سے پوچھئے داغ فراق بیٹے کا لیلا سے پوچھئے دشمن کو بھی نصیب یہ رنج و محن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا
دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. رو رو کے بین کرتی تھی زینب یہ شام میں. رو رو کے بین کرتی تھی زینب یہ شام میں. رو رو کے بین کرتی تھی زینب یہ شام میں. میری طرح بھی کوئی غریب الوطن نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. 40 روز جس کو میسر کفن نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو. شہید ہو گئے اصغر. اجڑ گیا جھولا. شہید ہو گئے اصغر. اجڑ گیا جھولا. شہید ہو اجڑ گیا جھولا. شہید ہو گئے اصغر. اجڑ گیا اجل نے کر دیا خالی بھرا ہوا جھولا. شہید ہو گئے اصغر. اجڑ گیا جھولا. شہید ہو گئے اصغر. اجڑ گیا اے کوئی تو آج یہ کہہ دے نہ ظالموں لوٹو. کوئی تو آج یہ کہہ دے نہ ظالموں لوٹو. کوئی تو آج یہ کہہ دے نہ ظالموں لوٹو. کوئی تو آج یہ کہہ دے نہ ظالموں لوٹو. کہ ایک دکھے ہوئے دل کا قرار ہے جھولا. شہید ہو اجڑ گیا جھولا. شہید ہو تھے ماں کے ہاتھ رسن میں بندھے پسے گردان. تھے ماں کے ہاتھ رسن میں بندھے پسے گردان. تھے ماں کے ہاتھ رسن میں بندھے پسے گردان. تھے ماں کے ہاتھ رسن میں بندھے پسے گردان. پکارتی ہی رہی ماں کی مامتا جھولا. شہید ہو شہید ہو گئے اصغر. اجڑ گیا جھولا. جھولا سکی جو نہ مادر
صغیر کا جھولا جھلا سکے جو نہ مادر، صغیر کا جھولا جھلا سکے جو نہ مادر، صغیر کا جھولا لا سکے جو نہ مادر، صغیر کا جھولا۔ تو زلزلوں نے لحد کو بنا دیا جھولا، شہید اجڑ گیا جھولا، شہید ہو گئے اصغر اجڑ گیا جھولا۔ کہانی رہ گئی اصغر کی خون رلانے کو، 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 نہ رہ گئے علی اصغر نہ رہ گیا جھولا، شہید ہو گئے اجڑ گیا جھولا، شہید ہو گئے اصغر اجڑ گیا جھولا۔ یا حسین 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 حسین یا حسین، اللہم صلی علی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برحلک، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیک وعلی آبائک التسعہ وابنائک الاربعہ وعلی اختک الفاطمة المعصومة القمیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی ظہورک وسحل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من اولیائک وانصارک۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ تقبل۔